السلام علیکم ناظرین، میں ہوں تسلیم رضا۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ شیر اہل سنت حضرت مفتی سلمان اظہری صاحب کی مکمل بیان فلسطین کے اوپر، مسجد اقصیٰ کے اوپر، آخر کیسے فلسطین وجود میں آئی، مسجد اقصیٰ کیسے بنی، اور یہ اسرائیل جو آج کا موجودہ اسرائیل ہے آخر کیسے یہاں پہ آ کر بسے۔ تو آئیے سنتے ہیں پہلے مفتی سلمان اظہری صاحب کی مکمل بیان۔ مفتی سے جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دور تھا ظاہری زندگی کا، اس وقت بیت المقدس پر عیسائیوں کا ہی قبضہ تھا۔ ہم یہ بتاتے ہیں عیسائیوں کا، لیکن عیسائیوں نے کہاں سے قبضہ کیا تھا؟ وہ تو یہودیوں سے حاصل کیا تھا، یہودیوں کو مارتے تھے۔ اتنی خطرناک جنگیں ہوتی تھیں عیسائیوں میں اور یہودیوں میں کہ بیت المقدس میں خون خرابہ یہ آج کی تاریخ نہیں ہے، بہت پرانی تاریخ ہے۔ ٹائٹس نام کا ایک عیسائی بادشاہ جس نے پورے بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، اور اس نے جتنے یہودی وہاں پر آباد تھے سب کو قتل کروا دیا تھا۔ پھر عیسائیوں کا قبضہ ہوا تھا۔ کتنے بڑے بڑے عیسائی بادشاہ آئے اور انہوں نے وہاں پر سوائے ظلم کے اور کچھ نہیں کیا بیت المقدس میں۔ یہ تو ان کی تاریخ چلتی تھی عیسائیوں کی، یہودیوں کی۔ یہودیوں سے کئی مرتبہ بیت المقدس لے لیا گیا اور عیسائی جھنڈا وہاں لہرایا گیا۔ کئی 100 سال تک عیسائیوں نے یہودیوں کا داخلہ بھی بند کر رکھا تھا کہ کوئی یہودی پھٹکنے بھی نہ پائے۔ بیت المقدس تو چھوڑیں، یروشلم میں، فلسطین میں کسی یہودی کی انٹری نہیں تھی۔ عیسائیوں کا جب غلبہ تھا تو یہ کئی زمانے تک چلتا رہا۔ اصل یہاں پر کیا تھا وہ میں آپ کو بتا دوں۔ یہ بیت المقدس کا مسئلہ آپ کو سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ آج پوری دنیا میں یہ ایک سب سے بڑا ایشو کیوں ہے۔ اس کی بنیاد یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سے وہ جگہ مقدس تھی، فرشتوں کی تعمیر کی ہوئی، لیکن جب حضرت داؤد علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے، چونکہ آپ کی حکومت تھی اس وقت، آپ بادشاہ تھے، آپ نے ایک مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا، لیکن آپ کے زمانے میں وہ کام نہ ہو سکا، تو اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو انہوں نے حکم دیا۔ سلیمان علیہ السلام بادشاہ بھی ہوئے اور داؤد علیہ السلام کی کرسی پر بھی فائز ہوئے، اور وہ نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، امت بھی تھی آپ کی۔ اور سلیمان علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے ایسی طاقت دی تھی کہ وہ ہواؤں پر بھی حکومت کرتے اور جنات پر بھی حکومت کرتے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کام شروع کیا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں موسیٰ علیہ السلام عبادت کیا کرتے تھے۔ اس جگہ پر سلیمان علیہ السلام نے ایک مسجد بنانے کا حکم دیا، اور یہ جنات بنانا شروع کرتے ہیں۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب پورا ڈیزائن دیا کہ اس طرح سے بننا ہے، تو پھر جنات تعمیر کرتے رہے، جنات تعمیر کرتے رہے، اور جنات اتنا خوف کھاتے تھے سلیمان علیہ السلام سے کہ وہ ایک لمحہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام سے غافل نہیں ہوتے یا حکم عدولی نہیں کرتے۔ ہوا یہ کہ کام ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوا، تو جنات بھاگ جاتے، لیکن اللہ کی مصلحت، حضرت سلیمان علیہ السلام لکڑی لے کر یوں کھڑے رہتے تھے، اپنا عصا لے کر کے کھڑے رہتے تھے اور کام دیکھتے رہتے تھے۔ جب تک سلیمان علیہ السلام کھڑے ہیں تیزی سے جنات بڑے بڑے پتھر لاتے، تعمیر کرتے رہتے تھے۔ انتقال ہوا سلیمان علیہ السلام کا، اور آپ ایسے ہی کھڑے رہ گئے، آپ کے کھڑے کھڑے وفات ہوئی ہے۔ اور اس طرح سلیمان علیہ السلام کی وفات کو سالوں گزر گئے، لیکن آپ وہاں سے ہٹے نہیں، کیونکہ کام چل رہا تھا۔ قرآن میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب لکڑی کو دیمک کھا گئی، کتنے سال گزر گئے ہوں گے، حضرت سلیمان علیہ السلام یوں ہی کھڑے تھے۔ اور عام دوسرے لوگوں کی موت تو چھوڑو، نیند میں کھڑا ہو کر کے دکھائے۔ وہ اللہ کے نبی تھے کہ انتقال کے بعد بھی وہ کھڑے رہے۔ روایتوں میں کئی سالوں تک، 10 سالوں تک آپ کھڑے رہے، اور اس کے بعد دیمک کھا گئی لکڑی کو تو لکڑی ٹوٹ گئی۔ تب سلیمان علیہ السلام زمین پر آ گرے۔ جنات اسی وقت جان گئے کہ یہ تو انتقال کر گئے۔ تب تک بیت المقدس کا کام کمپلیٹ ہو گیا تھا، جنات بھاگ گئے سب۔ یہ تعمیر، اس کو اصل میں بیت المقدس نہیں کہا جاتا تھا اس وقت، یہ ہیکل سلیمانی، یہ
یہودیوں کے عقیدے کے اعتبار سے فرسٹ ٹیمپل ہے، پہلا مندر یا پہلی مسجد جو بھی ہے مقدس تھی۔ یہ ہیکل سلیمانی جو سلیمان علیہ السلام نے جنات سے بنایا تھا، اور سلیمان علیہ السلام کی کرسی جہاں لگتی تھی اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات اور سرکش لوگوں سے اور جادوگر لوگوں سے سب چیزیں جادو کی چھین کر اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دیا تھا، سب ختم کیا تھا کہ کوئی جادو ٹونا یہ سب چیزیں نہ ہوں، کیونکہ یہودی جادو کے پیچھے بہت بھاگتے تھے، صرف جادو میں ہی دن رات۔ آپ نے سب دفن کیا، اور اس کے بعد آپ کے انتقال کے بعد سالوں بیتے اور اسی طرح سے رہے۔ لیکن پھر یہ ہیکل سلیمانی کو ایک بادشاہ آیا جو عراق کا رہنے والا تھا، اس کی یہودیوں سے دشمنی تھی، اس نے ایسا حملہ کیا کہ پورے ہیکل کو توڑ ڈالا، یعنی جو جنات کا بنایا ہوا تھا اس کو مکمل طور سے مسمار کر دیا، ایک دیوار باقی رہ گئی، ایک دیوار باقی رہ گئی، جہاں جا کر کے آج یہ یہودی روتے ہیں، دیوار گریا اس کو کہتے ہیں، وہ اس زمانے کی ایک باقی رہ گئی، باقی پورا ہیکل گرا دیا۔ زمانہ بیت گیا، یہودی اس بات پر روتے رہے کہ ان کو مارا گیا، قتل کیا گیا، پھر عیسائیوں کا اس پر قبضہ رہا، پھر عیسائیوں سے یہودیوں نے ایک بار پھر حاصل کیا، پھر دوبارہ یہ ٹائٹس کے زمانے میں عیسائیوں نے مار کر کے پورے یہودیوں کو خون خون کر دیا، اور پھر بیت المقدس کچھ نہیں تھا، ایک دیوار تھی، ایک دوسری وہاں پر ایک چھوٹی سی عمارت بنائی گئی، اس عمارت کو یہ سیکنڈ ٹیمپل کہتے ہیں، سیکنڈ ٹیمپل، یہ دوسرا مندر، اور اسی کو عبادت گاہ بنا کر چلتے رہے۔ زمانہ بیتا یہاں تک کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان ہوا، پھر اس کے بعد 23 سال گزرے، پھر آپ کی وفات کے بعد صدیق اکبر کا زمانہ آیا، پھر سیدنا عمر فاروق کا زمانہ آیا۔ تقریباً یہ 26-28 ہجری کی بات ہے، حضرت عمر کے دور میں۔ پھر حضرت عمر فاروق کے دور میں جو فتوحات ہو رہی تھی، اسلام پھیلتا جا رہا تھا، تب صحابہ کے ایک لشکر کو حضرت عمر نے فلسطین بھی بھیجا، جس میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح بھی تھے۔ تو ان صحابہ نے اس چھوٹے سے لشکر کو لے کر فلسطین کا معرکہ ایسا سر کیا کہ یہ عیسائی سب جان چکے تھے حالات کیا چل رہے ہیں، سیرنڈر ہو گئے، اور کہا ہم جو ہے یہ بیت المقدس کی ساری چابیاں آپ کے حوالے کرتے ہیں، لیکن ایک شرط ہے کہ ہم آپ کے ہاتھ میں نہیں دیں گے بلکہ مسلمانوں کے امیر المومنین کے ہاتھ میں دیں گے، وہ آئیں ہمارے پاس۔ تو وہاں جو صحابہ تھے انہوں نے خط لکھ کر بھیجا حضرت عمر کو، حضرت عمر مدینے میں تھے، کہا ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں۔ قبلہ اول مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا، بیت المقدس آ رہا تھا، سیدنا عمر فاروق مدینے سے چل پڑے، ایک غلام کے ساتھ نکلے اور ایک سواری ہے، ایک خچر ہے، اور دونوں بھی کس انداز سے جا رہے ہیں، ایسا امیر المومنین جس کے رعب سے قیصر و کسریٰ کانپتے تھے، لڑائی کی کسی کے اندر مجال نہیں تھی، وہ ایک خچر کے سواری پر اتنا لمبا سفر طے کر رہے ہیں، وہ بھی غلام سے یہ طے کر رکھا ہے 1 میل میں بیٹھوں گا، 1 میل تو بیٹھنا، ہاں تو رسی پکڑ کے چلے گا 1 میل تک، اور اس کے بعد جب تو بیٹھے گا تو میں رسی پکڑ کے چلوں گا 1 میل تک۔ اس طرح سے تو سفر طے کیا۔ جب فلسطین پہنچ رہے تھے اور اس وقت لوگوں میں خبر تھی کہ امیر المومنین آ رہے ہیں، تو لوگ دیکھنے کے لیے شہر سے بھاگے بھاگے باہر آئے۔ اتفاق ایسا کہ اس وقت خچر گھوڑے پر بیٹھنے کی باری غلام کی تھی اور نکیل رسی حضرت عمر کے ہاتھ میں تھی۔ دوڑے ہوئے لوگ آئے جو نہیں پہچانتے تھے، عیسائیوں نے امیر المومنین کہہ کر اس غلام کا استقبال کیا کہ تشریف لائیں۔ تب جو صحابہ تھے وہاں پر انہوں نے پکار کر کہا اے نادانو، وہ امیر المومنین نہیں، رسی پکڑا ہوا امیر المومنین ہے، یہ امیر المومنین ہے۔ پہلی مرتبہ ان اعلیٰ اخلاق و کردار کو عیسائیوں نے دیکھا تھا کہ وقت کا خلیفہ کوئی گھوڑے کی رسی پکڑ کر کے بھی چلتا ہے، تو بہت متاثر ہوئے، اور اس کے بعد بنا کسی جنگ کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس میں داخل ہوئے، اور ان عیسائیوں نے جو کچھ بھی وہاں پر کیا تھا اس کو نکالا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی اذان دینے کا حکم فرمایا، وہ ظہر کی اذان تھی، آپ نے وہاں پر نماز پڑھائی۔ پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا،
اب اس میں تفصیل ہے، عیسائیوں کو اسی طرح ہم بھی بھگاتے، مسلمان بھی بھگاتے جیسے یہ یہودیوں کو بھگاتے تھے، تو انہیں آج بولنا چاہیے تھا کہ مسلمانوں نے زبردستی قبضہ کیا۔ حضرت عمر فاروق کا عام اعلان تھا کہ جو یہاں پر رہنا چاہے اس کے لیے کھلی آزادی ہے، حتیٰ کہ عیسائیوں کا چرچ بھی تھا پرانا، حضرت عمر نے کہا اس کو توڑا نہ جائے، اس میں عبادت جو ہوتی ہے ان کو اپنی عبادت کرنے دیا جائے۔ حضرت عمر چاہتے تو اینٹ سے اینٹ بجا دیتے، نکال کر صاف کر دیتے، لیکن آپ نے کھلی اجازت دی، اور عیسائی ویسے ہی باقی رہے۔ 400 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر فاطمی دور آیا، یعنی بنو عباس کی خلافت ختم ہوئی، فاطمیوں کا غلغلہ تھا، انہوں نے خلافت سنبھالی لیکن وہ مضبوط نہیں تھے، کمزور خلیفہ آئے، جس کی وجہ سے صلیبی طاقتیں جتنی بھی تھیں سب آ کر کے اس خلیفہ پر قبضہ جما لیا، اور بیت المقدس میں اجازت پہلے مانگ لی کہ ہمیں آنے جانے کی اجازت دی جائے۔ جب آنے جانے کی اجازت مل گئی تو پورے علاقے پر زبردستی غاصب قبضہ کر کے وہاں سے سارے مسلمانوں کو ختم کر دیا، بہت مسلمانوں کا قتل کیا۔ فلسطین کی سرزمین یہودیوں کے قتل سے بھی بھری ہے، مسلمانوں کے قتل سے بھی بھری ہے، اور یہودیوں نے عیسائیوں کا بھی قتل کیا ہے، لیکن مسلمانوں کا قتل عام کر کے یہ زبردستی فائز ہوئے ہیں کہ اس پہ بیت المقدس پر یہ قبضہ جو ہے 87 ایئرز تک چلتا رہا، 87 سال تک۔ یہ اس وقت کا المیہ تھا کہ مسلمان خلیفے تھے، گورنر تھے، بہت سارے حکمران تھے، رونا روتے تھے لیکن کوئی آگے بڑھنے کو تیار نہیں تھا۔ کردستان کا ایک شہزادہ صلاح الدین ایوبی جو نور الدین زنگی کے شاگرد تھے اور ان کی فوج کے سپاہی تھے، ان کو یہ روزانہ خبریں تھی کہ بیت المقدس میں سب کچھ اجاڑ دیا گیا ہے، مسلمانوں کی اذان بند ہے، وہاں نہ جمعہ کا خطبہ ہو سکتا ہے، نہ ہی عبادت کے لیے وہاں پر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ ایک دن گزر رہے تھے، انہوں نے ایک لکڑی کا ممبر بنوایا اور پھر عزم کر لیا کہ یہ ممبر میں بیت المقدس میں رکھ کر کے رہوں گا اور اس سے خطبہ دیا جائے گا۔ وہ ان کا عزم تھا اور اس پر لے کر کے چلتے رہے۔ تقریباً آپ نے 17 جنگیں لڑی ہیں، 17 جنگیں لڑی، اور صلاح الدین ایوبی کو جو درپیش مسائل تھے وہ کہا گیا ہے کہ پہلے تو انہوں نے جو روڈ میپ بنایا تھا اس حساب سے ان کو 2 سال کے اندر یہ جنگوں میں فتح کر لینا تھا، 2 سے 4 سال کے اندر ان کے دماغ میں یہ تھا کہ بیت المقدس کو میں حاصل کر لوں گا، لیکن فرماتے ہیں کہ اپنوں کی مخالفت اتنی تھی، جگہ جگہ سے کوئی مسلمان بیٹھا ہوا ہے، نواب بیٹھا ہے، کہیں کوئی کسی چھوٹے علاقے کا خلیفہ، کوئی گورنر، سب پکڑ پکڑ کر کے ان کی ٹانگ کھینچیں، ان کے فوجیوں میں ورغلائیں اور الگ الگ وسوسے ڈالیں، جس کی وجہ سے پہلے اپنوں سے بھڑتے بھڑتے آپ کو 18 سال لگ گئے۔ بیت المقدس پھر پہنچے، صلیبیوں سے معرکہ آرائیاں ہوتی رہیں، پھر وہ 87 سال کے بعد صلاح الدین ایوبی نے دوبارہ بیت المقدس کو ان عیسائیوں سے پاک کیا، اور آپ نے وہ ممبر وہاں پر لگایا اور تاریخی خطبہ عطا کیا تھا۔ اس کے بعد وہ بیمار ہو گئے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ 17 جنگیں جس نے لڑیں، اور عیسائی آج بھی صلاح الدین کے نام سے ڈرتے ہیں، اور بہت سارے تعریف بھی کرتے ہیں کہ ایسا جرنیل ہم نے دیکھا ہی نہیں دنیا میں صلاح الدین ایوبی کی طرح۔ وہ خون کا پیاسا نہیں تھا، وہ امن کا پیاسا تھا۔ کتنے تو قیدی ایسے آتے تھے جن کو وہ صرف ایگریمنٹ کر کے آزاد کر دیتا۔ عیسائی اس بات پر آج بھی اقرار کرتے ہیں کہ جنگوں میں قید جو ہونے والے کو کوئی چھوڑتا نہیں ہے، لیکن صلاح الدین ایوبی ایک نہیں لاکھوں لوگوں کو آزاد کیا ہے، 1000 بھی نہیں، لاکھوں لوگوں کو آزاد کیا ہے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اللہ ان کی تربت پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کا آخری وقت آیا تو رونے لگے، بستر پر رو رہے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں میں نے منت مانگی تھی اللہ سے کہ اے اللہ بیت المقدس فتح ہو جائے تو میں حج پہ جاؤں گا۔ کہا تو پھر کیا ہوا؟ کہا میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں حج کر سکوں۔ یہ وقت کا وہ عادل حکمران جس کی تاریخ عدل سے بھری ہوئی ہے، لیکن یہ بھی تاریخ ہے کہ
کہ مال لوٹ کر کے اگر اپنا محل بنایا ہوتا تو صلاح الدین کے بہت سارے آج محلات ہوتے، لیکن وہ آخر وقت بستر پر اس غم سے رو رہے تھے کہ میرے پاس حج پہ جانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، جس کے زیر نگیں کتنے علاقے آتے تھے اس وقت، بہت سارے علاقوں کا وہ خلیفہ. لیکن میرے عزیزو، اسلام کی سچی تاریخ ایسے ہی خلفاء سے ہے، ایسے ہی خلفاء سے نظام ہے. پھر یہ زمانہ چلتا رہا، تقریباً 800 سال گزر گئے. 1921 آیا، 1921. یہ جو گزری ہوئی سینچری ہے ابھی ہماری، یہ فرسٹ ورلڈ وار جب ہوئی، پہلی جنگ عظیم، اس جنگ کے دوران یہودیوں نے زبردستی اجازت مانگی برطانیہ کو ثالث بنا کر کے، کیونکہ جب ترکی کی حکومت ختم ہو گئی، جس کو خلافت عثمانیہ کہا جاتا ہے، جب وہ کمزور ہو کر گر گئی، کیونکہ ان کا دبدبہ تھا، یہ آخری خلافت ہے جو زمین پر تھی، اگرچہ خلافت کے نام سے جو مشہور رہی، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے لے کر یہ ترکی کی خلافت عثمانیہ تک اس روئے زمین پر خلیفہ ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی رہا. لیکن 1921 سے لے کر 1921 سے لے کر اب کا زمانہ آ گیا 2023. اتنے سال، 100 سال گزر گئے، پوری دنیا میں اب کوئی خلیفہ مسلمانوں کا نہیں رہا. بادشاہ تو بہت سارے ہیں، امیر المومنین اور خلیفہ کے نام سے اس روئے زمین پر اب کوئی نہیں. ان ظالموں نے ہماری خلافت کے نظام کو مار ڈالا، ختم کیا، خلافت کو زمین سے ختم کیا. اب لوگوں کو نیا لگتا ہے کہ خلافت کا مطلب کیا ہے. خلافت ایک نظام ہے، پورا نظام ہے. جب ڈیموکریسی ایک نظام ہے، کمیونزم ایک نظام ہے، تو اسی طرح سے خلافت جو ہے میرے مصطفیٰ کے نظام کا نام ہے. جب یہ ختم ہوا تو پھر 1921 میں یہودی جگہ جگہ سے جو مارے گئے تھے، اس وقت جرمن سے بھگائے جا رہے تھے، جینوسائیڈ کیا گیا تھا یہودیوں کا، جرمن میں مارا جا رہا تھا. تو ان کے اوپر دنیا والوں نے چنتک بیٹھک جس کو کہتے ہیں، رحم کرنے کا کئی مرتبہ بیٹھکیں ہوئی. بڑے بڑے لوگوں نے کہا یہودی پوری دنیا میں مارے جا رہے ہیں اور یہ مظلوم ہیں، ان کو کہیں پناہ دی جائے. پناہ دینے کے لیے جب بات آئی تو فلسطین کا ایک چھوٹا سا علاقہ 4000 یہودیوں کو رہنے کی اجازت دی گئی. 1921 سے 4000 یہودیوں کو رہنے کی اجازت دی گئی. اور پھر جب وہ 4000 یہودی رہے تو بڑھتے بڑھتے دنیا بھر سے لوگ ہجرت کر کے یہودی وہاں جاتے رہے. اور تقریباً 1948 1947 1947 جب ہمارے ہاں آزادی کا مسئلہ چل رہا تھا، تب تک یہودی جو ہے لاکھوں کی تعداد میں وہاں جمع ہو چکے تھے. اور جمع ہو کر کے ان لوگوں نے، اور اسی وقت ہٹلر کا دور بھی ختم ہوا تھا اور ہٹلر نے ان کو بہت مارا تھا، جس کو ہولوکاسٹ کہا جاتا ہے، اور بہت زیادہ ظلم کیا تھا. تو یہ سب بھاگ کر کے فلسطین میں جمع ہوئے اور پھر ایک ایگریمنٹ سائن کروا لیا گیا دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں سے کہ یہ اسرائیل ایک کنٹری ہے. فلسطین کو 2 حصوں میں بانٹ دیا گیا، آدھا عربوں میں آدھا یہودیوں میں. فلسطین کے 2 حصے کر دیے. تو آدھا یہودیوں کو ملا تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے غصے میں عربوں میں جنگ شروع ہوئی. 1948 کے بعد پھر جنگوں کا آغاز ہو گیا. جارڈن، سیریا، مصر، ان لوگوں نے اسرائیل کے ساتھ، انہوں نے نئی کنٹری کا نام اسرائیل رکھا تھا، جنگ کیا. جب جنگ کرتے رہے، اسرائیل اپنے پیر پھیلاتا رہا اور آگے بڑھتا رہا، کیونکہ اس وقت ان عربوں کے اندر یا جدید ہتھیار نہیں تھے. اسرائیل کو فلی طور پر امریکہ کا سپورٹ تھا، UK کا سپورٹ تھا، یورپ کا سپورٹ تھا. ان تینوں ملکوں کے ساتھ بڑی خوفناک جنگوں میں ان کو پیچھے ڈھکیل دیا گیا، بلکہ جو صحرائے سینا تھا مصر کا، وہ بھی اسرائیل نے قبضہ کر لیا. طور سینا جس کو کہتے ہیں، کوہ طور، وہ بھی ان کے لیے مقدس تھا، وہ بھی حاصل کر لیا. پھر اس کے بعد دوسری جنگ بھی ہوئی تھی مصر کی، تب مصر نے وہ علاقہ واپس لیا اور اسرائیل کو سمیٹنے کی کوشش کرتے رہے. 3 بڑی جنگوں میں ہوا یہ کہ جب جنگ ہوتی رہی، اسرائیل پھیلتا رہا. پھر 1978 کے قریب یا 75 کے آس پاس اسرائیل نے پورے طور پر فلسطین کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا.
جس میں بیت المقدس بھی چلا گیا. یہ ہے تاریخ میں آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر یہاں تک کی بتا رہا ہوں، مختصر جھلکیاں. اس کے بعد سے یہودیوں نے بیت المقدس کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لیا، حالانکہ UN کا یہ فیصلہ ہے کہ پورے اسرائیل کو یہ خاص طور پر تنبیہ کی گئی ہے کہ صرف مسجد اقصی جو بیت المقدس ہے اس کا کنٹرول اور اس کا مینجمنٹ، اس کے انتظامات یہودیوں کے ہاتھ میں بھی نہیں رہیں گے اور وہاں کے فلسطینی مسلمانوں کے ہاتھ میں بھی نہیں رہیں گے. یہ جارڈن کی حکومت کو دیا گیا ہے. جارڈن کی حکومت جس کو کسٹوڈین آف یہ کہا جاتا ہے بیت المقدس، وہ اس کے انتظام دیکھتی ہے، لیکن برائے نام ہے یہودیوں نے دھجیاں اڑا رکھی ہیں پورے دنیا بھر کے قوانین کی. جہاں جہاں ان کو پابندی تھی کہ یہاں نئے گھر نہیں بنائیں گے، ابھی 3-4 سال پہلے انہوں نے پورے مسلمانوں کے محلے کو ختم کر کے 200 گھر بنائے، یہودیوں کو آباد کیا. برسوں سے یہاں جو مسلمان تھے، ابھی آپ جا کر کے کبھی دیکھیں یروشلم، بیت الحم جو بیت المقدس کے آس پاس کے علاقے، رام اللہ 40 سال 45 سال ہو گئے دکانوں کو تالے لگے ہوئے ہیں، جالے لگے ہوئے ہیں، لیکن کھولنے کی اجازت نہیں ہے. اتنے پرانے وقت سے دکانیں بند ہیں. کہا کہ نہیں، یہودیوں کی طرف سے کوئی یہاں پر کھولنے کی اجازت نہیں ہے مسلمانوں کے نام پر. اور اللہ کا فضل تو دیکھیں، وہ مسلمان کیسے جگرے والے لوگ ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ہر جگہ کی طبیعت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ مخلوق پیدا کیا ہے. ان ظالم غاصب اسرائیلیوں کو ہم نے دیکھا، یہ بندوق تانے بیت المقدس کے ہر دروازے پر کھڑے رہتے ہیں، اور مسلمانوں کا فلسطینی 8 سال کا بچہ آتا ہے، اس کی نال یوں پھینک کر کے مسجد میں اندر جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، پھر نکلتا ہے، اور وہ فوجی دیکھتا رہ جاتا ہے، کچھ نہیں کرتا. بسا اوقات گولیوں سے برساتے ہیں. روزانہ کا معمول یہ ہے. رات کو گولیوں کی بارش ہوئی، سمیٹ کر کے ختم کیا گیا، زخمی ہاسپٹل میں گئے. دوسرے دن دیکھا عصر کے بعد بیت المقدس کے باہر صحن جو ہے وہاں پر پھر عورتیں، بچے، سب جو روزانہ عصر سے لے کر مغرب تک اپنی روٹیاں، اپنے کھانے لے کر کے آتی ہیں، بیٹھتی ہیں. ایسا لگتا ہے یہاں کچھ ہوا ہی نہیں. مائیں بچوں کو بچپن سے یہ چیز ڈال دیتی ہیں کہ بیٹا اگر تو ابھی گھر سے گیا نماز کے لیے تو ہمیں یہ یقین نہیں ہوتا کہ تیرا جسم آئے گا کہ تیری لاش آئے گی. ہر ماں کا یہ وہاں پر جذبہ ہے، اور یہ حدیث پاک میں موجود ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تزال طائفۃ من امتی، میری امت میں سے ایک جماعت ایسی رہے گی جو قیامت تک حق کے لیے لڑتی رہے گی، اور اللہ ان کا ناصر و مددگار ہوگا. بیت المقدس کی یہ تاریخ آج، بیت المقدس کو انہوں نے خون میں نہلا رکھا ہے. یہودیوں کا زبردستی اس پر قبضہ ہے. اب یہ چاہتے کیا ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. یہ چاہتے ہیں کہ یہ مسجد اقصی جو تعمیر ہوئی یہ حضرت عمر کے حکم سے ہوئی. پھر اموی خلفاء جب آئے، خلیفہ ولید بن عبد الملک، اس نے پوری مسجد بنوائی. اور یہ جو پیلا گنبد آپ دیکھتے ہیں، قبۃ الصخرہ، جو مسجد اقصی سے جس کو مشہور کیا گیا ہے، یہ قبۃ الصخرہ ہے، ڈوم آف راک جس کو کہتے ہیں. یہ اصل اس سے لگی ہوئی ہے بیت المقدس کی مسجد پرانی، اس کو شو نہیں کرتے. اس کو یہ گرا کر کے، اس کو پورا زمین بوس کر کے 3rd ٹیمپل بنانے کا پلان ہے. ان کو یہ چاہیے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں جو کام شروع ہوا تھا، سلیمان علیہ السلام نے جو مندر بنایا تھا، جو ٹیمپل بنایا تھا، ہم اس کو اسی جگہ تعمیر کریں گے. تو بیت المقدس، مسجد اقصی کی دیوار سے دیوار انہیں گرانا ہے. اس کے لیے یہ کیا کیا سازشیں کرتے رہے، کھدائی کرتے رہے کہ یہاں پرانا خزانہ ہے، فلاں چیزیں ہیں، ثبوت نکالنا ہے. کتنا دیواروں کو ہلانے کے لیے آرٹیفیشیل زلزلے لائے گئے، مصنوعی طور پر یہ زمین ارتھ کویک لائے گئے کہ مسجد اقصی گر جائے. لیکن اللہ کی مرضی جب تک چاہے. اب اگر حالات ایسی ہیں تو یہ مسجد اقصی کو گرا کر کے وہاں پر ایک 3rd ٹیمپل بنائیں گے، جس کا پورا آرکیٹیکٹ ڈیزائن بھی انہوں نے ظاہر کر دیا ہے، نشر کر دیا ہے. کوئن بھی ایک جاری کر دیا ہے جس کو لے کر کے ان کے 3rd ٹیمپل کے اندر جائے گا، آئے گا. یہ 2017 کی بات میں بتا رہا ہوں. پوری تیاریاں کر لی گئی ہیں. اب دیکھا گیا ہے کہ مسلمان ہر جگہ سے سوئے ہوئے ہیں.
اب کوئی بھی اٹھتا نہیں ہے. عربوں کے منہ میں تو انہوں نے اپنی زبان رکھ دی ہے. عرب اب بولنے کے قابل نہیں رہ گئے. اور بغل کے جو دیش لڑے تھے پہلے، مصر، سیریا، جارڈن، آج ان کی حالت کیا ہے؟ وہ خود خانہ جنگی میں مبتلا ہیں، آپس کی لڑائیوں میں مصروف ہیں. اسرائیل کی غنڈہ گردی اور دادا گیری اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ اسے آس پاس کسی کا خوف نہیں. ہاں اگر کچھ بولتا ہے تو کبھی ترکی بولتا ہے. ہاں اس کو اپنے اس ملک کے لیے سب سے بڑا خطرہ محسوس ہوتا ہے تو ایران ہے. ایران کو اس نے سعودی سے ایسا لڑا کر کے رکھا ہے کہ وہ آپس میں جنگیں کرتے رہیں. اسی لیے ابھی ایران اور سعودی کا پیس معاہدہ ہوا، ایگریمنٹ ہوا، تو سب سے پہلے نیند حرام ہو رہی ہے اسرائیل کی کہ یہ اگر دوست ہو گئے تو میرا کیا ہوگا، میری حفاظت کیا ہوگی. اسرائیل حماس کو مدد کرتا ہے، جو غزہ میں ایک علاقہ باقی رہ گیا مسلمانوں کا جو فلسطین کے اندر ہے، جو آج تک لڑ رہے ہیں، آج تک راکٹ داغتے ہیں، اسرائیل کے ساتھ لڑتے. 20,000 کی تعداد ہے وہ بیچاروں کی، 20,000 کی تعداد ہے. اب یہ تاریخ اس طرح سے بتائی جاتی ہے، نیوز اس طرح کی ہے، اسے حماس کو اسرائیل مدد کرتا ہے، فلاں مدد کرتا ہے. جو بھی مدد کرتا ہو ہمیں اس سے وہ نہیں، لیکن ایک حق جماعت قیامت تک حق پر قائم رہے گی اور بیت المقدس کے لیے لڑتی رہے گی. پھر وہ دن آئے گا جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، خراسان سے ایک جماعت نکلے گی، خراسان سے ایک جماعت نکلے گی. خراسان پہلے کے دور میں رشیا کا کچھ حصہ، افغانستان کا کچھ حصہ، ایران کا کچھ حصہ، ایک پورا بڑا نقشہ ہے. اس کو پرانا خراسان آپ دیکھیں گے. خراسان سے ایک جماعت نکلے گی، ان کے ہاتھ میں کالے جھنڈے ہوں گے. میرے آقا نے فرمایا وہ اتنی تیزی سے نکلیں گے کہ دنیا کی بڑی سی بڑی طاقت ان کا راستہ نہیں روک سکے گی، اور وہ سیدھے جھنڈے لے جا کر کے بیت المقدس میں نصب کریں گے اور پھر اسلام کا پرچم وہاں سے بلند کیا جائے گا. یہ قیامت کے قریب ہونا ہے. اب میں اس بات پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. دعائیں تو ہیں کہ اللہ تعالیٰ بیت المقدس کو آزاد کرے، لیکن یہودی جتنے دن ناچتے رہیں گے، دندناتے رہیں گے، ایک دن آنا ہے دنیا اوپر سے نیچے ہو جائے، نیچے سے اوپر ہو جائے، مگر میرے مصطفیٰ کا فرمان ہو کر رہے گا انشاءاللہ، اور غلبہ اسلام آ کر رہے گا. آج یوم القدس کے طور پر پوری دنیا میں یہ بات منائی جا رہی ہے. میں بچوں میں یہ انفارمیشن نقل کرنا چاہتا ہوں کہ بچوں یاد رکھو ہمارا بیت المقدس سے کیا رشتہ ہے، ہمارا کیا تعلق ہے، اور ہمارے لیے وہ کتنی عظمت والی جگہ ہے. اس لیے کہ آپ ہندوستان میں ہیں، دور دراز ہیں، کہیں پر بھی ہیں، لیکن روحانی رشتہ تمہارا جب مدینے سے جڑا ہے تو مدینے کے آقا کے فرمان سے بھی جڑا ہوا ہے. اللہ کریم ہم سب کو بیت المقدس کے محافظین میں شامل فرمائے. قیامت کے قریب امام مہدی کی فوج میں اللہ تعالی ہمارا شمول فرمائے. کریم خدا بیت المقدس کو تو آزاد فرما دے، یہودیوں کے چنگل سے اسے آزاد